الحمد لله المحمود المنان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميزان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. المدد یا کتب الاقطاب دو عالم شاہود، المدد یا کتب الاقطاب دو عالم شاہود، شاہ شاہ ماہ دورہ پیر عالم شاہود، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، جان حیدر مدد، سبت پیمبر مدد، فخر دین فخر جہاں خواجہ سنجر مدد. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، محبوب پروردگار، شافع یوم شمار، حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بآواز بلند پیش فرمائیں. پڑھیں جھوم کر اللہم صلی علی سیدنا و ملجنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بڑے عظیم اور مقدس دنوں سے ہم اور آپ سب گزر رہے ہیں. گئی کل کی جو شب گزری، جو دن گزرا، جس کو نسبت امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، باب المدینۃ العلم، مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیدائش کا دن تھا. اور آج ہم اللہ کے مقدس شہید حضرت سید چاند رحمۃ اللہ علیہ کی عرس کے موقع پر ان کے آستان عالیہ پر جمع ہوئے ہیں. ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمام وہ افراد ہیں کہ ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی عظمت و محبت بسی ہوئی ہے. ہم نسبتی لوگ ہیں اور ان کی نسبت میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. آج کے دن کی ایک اور نسبت میں آپ کو بتا دوں تو آج 14ویں رجب ہے اور آج کا وہ مقدس دن ہے کہ سنجر کی سرزمین پر خواجہ خواجگاں، فخر ہندوستان، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین حسن سنجری کا آج پیدائش کا دن ہے. اور آنے والا دن مبلغ اعظم، مہدی راہ یقین، سراج الہند حضرت خواجہ سلطان حاجی حود رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے. انشاءاللہ تعالی کل آپ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. تو ہم لوگ نسبت والے لوگ ہیں اور آپ لوگ ذاتی برادری سے شاہ مداری ہیں. آج میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ
مدار العالمین حضرت سیدنا سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت پیش کروں. آپ لوگ سنیں گے؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ سبحان اللہ. میں مطلع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، ملا علی کا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں، بنے نہ کیسے نشانہ کہ ہم مداری ہیں. جو مداری ہے وہی بولے سبحان اللہ، جو نہیں ہے وہ مت بولے، جو ہے وہی بولے. یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائے. کہ فلک پہ چاند ستارے بھی دیکھیے مل کر، فلک پہ چاند ستارے بھی دیکھیے مل کر، فلک پہ چاند فلک پہ چاند ستارے بھی دیکھیے مل کر، یہ گا رہے ہیں ترانہ کہ ہم مداری ہیں، یہ گا رہے ہیں ترانہ کہ ہم مداری ہیں. ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہمیں ملی ہے ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہے خیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، حق حسین، دم مدار، دم مدار، دم مدار، دم مدار، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، قسم خدا کی قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے، کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہیں،
کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہے، اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، اگر سمجھ لے اگر سمجھ لے مدار جہاں کی عظمت کو، کہے یہ سارا زمانہ کہ ہم مداری ہے، کہے یہ سارا زمانہ کہ ہم مداری ہے۔ درود پاک پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں کچھ خاص بندوں کو پسند فرما لیتا ہے اور اپنی قرب عطا کرتا ہے، اور اس بندے کو دنیا والے زمانے والے ولی سے یاد فرماتے ہیں۔ ان کا اپنی بارگاہ میں بڑا مقام ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے قرآن پاک سے دو قصے پیش کروں گا اور قرآن کی دلیل سے یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ ولی کی کیا صفت ہوتی ہے، ولی کا کیا مقام ہوتا ہے۔ تو آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ جب ایک ادنا ولی کا یہ مقام ہے تو جن کے قدموں میں ولایت ادب سے کھڑی رہتی ہو، جن کے سامنے امامت دستہ بدستہ کھڑی رہتی ہو، جن کی نسلوں سے ولایت کا فیض بٹتا ہو، وہ مولائے کائنات کا مقام کا عالم کیا ہو۔ تھوڑی دیر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، بغور میری بات کو سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ شہر سبا میں بلقیس رہتی ہیں۔ مسجد اقصی پیلسٹائن حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیپٹل ہے، راجدھانی ہے۔ پورا قصہ میرا کہنا بیان مقصد نہیں ہے، کافی وقت گزر جائے گا۔ وہ تخت جو بلقیس کا تھا، بڑے پہرے میں، اس کے محل میں بھاری بھرکم سونا چاندی ہیرے زیورات سے لدا ہوا وہ تخت شہر سبا میں مسجد اقصی سے 1500 مائل جو دور ہے وہاں پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر اپنی سبا، سلیمان علیہ السلام اپنی محفل جمائے ہوئے ہیں، اور آپ عرض کرتے ہیں کہ بلقیس میرے محل میں آئے، اس سے پہلے وہ تخت مجھے یہاں پر چاہیے جس پر بلقیس بیٹھتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس حکم پر ایک جنات کھڑا ہوا، اور جنات نے کہا کہ آپ کی یہ سبھا ختم ہو جائے، آپ کی یہ محفل ختم ہو جائے، یعنی کہ آپ اپنی جگہ پر ابھی بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہو جائے اس سے پہلے میں وہ تخت لا دوں۔ جنات کی کیا طاقت ہے وہ سمجھ میں آئی آپ، مگر سلیمان علیہ السلام مطمئن نہ ہوئے،
بولے نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی وہ تخت چاہیے۔ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام جانتے ہیں کہ اس سے جلدی بھی کوئی تخت لانے والا طاقتور ہے اس میں، تبھی تو کہا۔ تو قرآن شاہد ہے، سورہ نمل آیت نمبر 40 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بول پڑا کہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا، کیا وہ بولا؟ انا آتی کبھی، میں اسے لا دوں تمہارے سامنے، میں اسے پیش کر دوں تمہارے سامنے۔ انا آتی کبھی، کب لا دے گا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ اے سلیمان آپ اپنی آنکھ کی پلکیں اوپر سے نیچی کرو، میں لا دوں۔ آنکھ کی پلکیں قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ کی پلکیں آپ مٹکائے، میں حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت سلیمان آنکھ یوں کرتے ہیں، تخت سامنے موجود ہو جاتا ہے۔ سلیمان یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میں یہاں جو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جو شخص لایا جس کا نام آصف بن برخیہ ہے، جو سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ولی ہیں، اس کی صفت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ عندہ علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا۔ اس کے پاس کیا تھا؟ کتاب میں سے تھوڑا علم تھا۔ پتا چلا کہ ولی جاہل نہیں ہوتا، ولی جاہل نہیں ہوتا، جاہل کو ولایت نہیں ملتی۔ ولی کی صفت ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم ہوتا ہے، وہ علم والا ہوتا ہے، اس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے۔ اب آؤ میں ایک دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم جمعہ میں جو سورت کی تلاوت کرتے ہیں اس میں آیت نمبر 65 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فوجدا عبدا من عبدنا۔ سلیمان علیہ السلام کا قصہ آپ نے سنا، یہ دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا کہ جاؤ میرے نیک بندے کی تلاش میں نکلو۔ واقعہ بڑا طویل ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے محفل میں بیٹھ کر کہہ دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہو مجھے پوچھے، میں جواب دوں گا۔ حالانکہ پیغمبر ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، مگر کیا کہا کہ جس کو جو بھی پوچھنا ہو میں جانتا ہوں، میں جواب دوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں، میں جواب دوں گا، یہ بارگاہ رب العزت میں ذرا پسند نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ ایسا ہے، ایک کام کرو، تم نکلو سفر پر، میں نشانی بتاتا ہوں، وہاں پر جاؤ، وہاں پر میرا ایک نیک بندہ ملے گا، اس کی صحبت میں چند دن گزارو۔ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو، ایک پیغمبر کو، ایک رسول کو، ایک صاحب کتاب نبی کو ایک ولی کی صحبت میں رہنے کا حکم ہوتا ہے۔ ایک ولی کی صحبت میں رہنے کا
حکم ہوتا ہے آپ چلے، ساتھ میں ٹفن لیا، بھنی ہوئی کٹی ہوئی مچھی ٹفن میں رکھی ہوئی ہے، ساتھی کو ٹفن دیا ہوا ہے، چلتے ہیں ایک جگہ پر یاد آیا کہ لاؤ کھانا کھا لے۔ جب ٹفن مانگا تو موسیٰ علیہ السلام نے ٹفن طلب کیا کہ لاؤ وہ بھنی ہوئی مچھی، وہ تلی ہوئی مچھی لاؤ، کھانا کھا لیں۔ تو وہ جو ساتھی تھا وہ کہہ پڑا کہ حضور معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، راستے میں ہم ایک جگہ جہاں ٹھہرے تھے، جہاں پر دو دریا ملتے ہیں، اس جگہ پر وہ کٹی ہوئی، وہ بھنی ہوئی، وہ سبزی بنی ہوئی مچھی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اور میں غفلت میں آ گیا، میں یہ بات آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ارے بندے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر وہ اللہ کا نیک بندہ ملے گا، چل مجھے پوچھے واپس چل، ہم وہ جگہ پر جاتے ہیں۔ آپ واپس چلے اور چلنے کے بعد اس جگہ پر گئے، اور اس جگہ پر جانے کے بعد وہ اللہ کا نیک بندوں میں سے وہ بندہ ان دونوں کو ملا۔ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ان دونوں کو میرے بندے میں سے وہ بندہ ملا، وہ بندہ وہاں پر ملا۔ اب وہ بندے کی کیا صفت ہے، وہ بندے کی کیا صفت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمائی۔ کیا ارشاد فرمائی؟ کہ آتیناہ رحمتم من عندنا، کہ ہم نے اسے اپنی خاص رحمت عطا کی ہے۔ وہ بندے کی کیا صفت بتائی؟ کہ اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے۔ دیکھو اللہ کی رحمت تو سب کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ کو جو مانے اس کے لیے بھی وہ رحمت عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہیں مانو تو وہ سورج کی روشنی لے لیتا ہے، آپ نہیں مانو تو چاند کی ٹھنڈک چھین لیتا ہے۔ وہ تم مانو یا نہ مانو، وہ سب کے لیے جو اس کی عام رحمت ہے وہ تو سب کے لیے ہے، مگر وہ خاص رحمت وہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ ہمارے گھروں میں بچے ہوتے ہیں، گھر کے بزرگ کبھی 5 روپے، کبھی 10 روپے، کبھی 50 روپے، 100 روپے دیتے ہیں۔ یہ دیتے ہیں، یہ عام ہے، یہ کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے۔ بھائی گھر کے بزرگ ہیں تو بچوں کو، بھتیجے کو، بھانجوں کو، نواسوں کو 5 روپے، 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جیسی محبت، جیسی وسعت وہ دیتے رہتے ہیں۔ مگر گھر میں سے تجوری کھول کر تجوری میں سے ایک سونے کا سیٹ نکالے اور بتائے کہ یہ میری ماں کا ہے، میں تجھے دیتا ہوں، یہ میری دادی کا تھا، یہ مکان کے کاغذات، یہ زمین، یہ زر، یہ میرے بزرگوں کی ہے، یہ میں تجھے دیتا ہوں، تو یہ جو دینا ہے وہ خاص نعمت ہے، یہ خاص لوگوں کو دی جاتی ہے، سب کو نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو خاص ہے، یہ خصوصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آتیناہ من رحمتن عندنا، کہ ہم نے اسے اپنی خاص رحمت عطا کی ہے، اپنی خاص رحمت عطا کی ہے۔ اور دوسری کیا نشانی بتائی؟ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا خاص علم عطا کیا ہے۔ مفسر کرام اور صوفیاء اعظام فرماتے ہیں کہ یہ من لدن علم جو ہوتا ہے یہ کسی کتاب سے نہیں ملتا، یہ کسی استاد سے نہیں ملتا، یہ خدائے وحدہ لا شریک اپنے خصوصی مہربانی سے
اپنے خصوصی فضل و کرم سے اپنے خاص بندے کو جب پسند کر لیتا ہے تو الہام کے ذریعے وہ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے، الہام کے ذریعے وہ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولی جاہل نہیں ہوتا، یا تو اس کے پاس کتاب کا علم ہوتا ہے، اور اگر کتاب کا علم نہ ملا اور خدا کسی کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اگر کتاب کا علم نہیں تو وہ علم لدنی سے مالا مال فرما دیتا ہے، یعنی ہر حال میں اسے علم مل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ولی کی ایک خاص صفت ہوتی ہے کہ جو علم کی دولت سے وہ سرفراز ہوتا ہے، علم کی دولت سے وہ سرفراز ہوتا ہے۔ تو محترم حضرات، علم کیا ہے؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کا کیا مقام ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ارے جس کے دروازے سے علم حاصل کرے ان کے مقام کا عالم یہ ہے کہ پل میں آنکھ جھپکے اس سے پہلے وہ تخت کو لا سکتے ہیں۔ تو خود مولائے کائنات جو علم کا دروازہ ہے ان کی طاقت اور بازوؤں کا عالم کیا ہوگا؟ ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ محترم حضرات، کل ان کی ولادت کا دن تھا، میں نے فیس بک پر یہ واٹس ایپ پر پوسٹ رکھی تھی ولادت مولا علی کی کہ مولود کعبہ، یہ وہ شخص جو کعبے میں پیدا ہوا۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے تو اسے اچھا کھانا ہضم نہیں ہوتا، سمجھے ڈائبٹیز والے کو مٹھائی ہضم نہیں ہوتی، جس کو ملیریا ہوتا ہے اسے تیکھا اور تلیلا ہضم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر کسی کو بدعقیدے کی بیماری لگ جائے تو اسے بھی علی کی فضیلت ہضم نہیں ہوتی، علی کی فضیلت ہضم اسے نہیں ہو پاتی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دماغ میں نہیں آتا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کعبے میں پیدا ہو جائے، علی میری سمجھ میں نہیں آتا، علی میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں کہتا ہوں کہ علی کو سمجھ میں لانا بھی مت، علی کو سمجھ میں لانا بھی مت، اس لیے کہ دیکھ علی کعبے میں آیا تو کعبہ پھٹ گیا، علی کعبے میں آیا تو کعبہ پھٹ گیا۔ اگر علی سمجھ میں آ جائے تو سمجھ بھی پھٹ سکتی ہے، دماغ بھی پھٹ سکتا ہے۔ تو علی کو سمجھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی محبت کو ہمارے قلوب میں زندہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری سب کی نیک جائز مرادوں کو پوری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔